لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی ساری رحمتیں کرتے اور آپ کو ایمان اور عمل کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ ریاض الصالحین کے سلسلے میں آج ہمارا موضوع ہے باب العفو والاعراض عن الجاہلین، معاف کرنے کا باب اور جاہلوں سے اعراض کرنے کا باب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، عفو درگزر کو اختیار کرو، نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ موڑ لو، جاہلوں کی پرواہ نہ کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاصفح الصفح الجمیل، تم خوبی کے ساتھ درگزر کرو۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا فلیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، چاہیے کہ لوگ معاف کر دیں، درگزر کر دیں، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ یہ سورہ نور کی آیت ہے۔ پہلی آیات میں تو عمومی طور پر معاف کرنے کا حکم تھا، لیکن اس آیت سے پہلے اور اس کے بیک گراؤنڈ میں واقعہ عفق ہے، اور اس آیت میں خاص طور پہ حضرت ابوبکر سے خطاب کیا گیا۔ حضرت ابوبکر نے واقعہ عفق میں ملوث ان کے ایک بھانجے تھے، مستہ بن اثاثہ ان کا نام تھا، تو ان کے بارے میں یہ قسم کھا لی تھی کہ میں آئندہ ان کے ساتھ نیکی نہیں کروں گا۔ مستہ بن اثاثہ کی والدہ حضرت ابوبکر کی خالہ زاد بہن تھیں، بیوہ تھیں۔ حضرت ابوبکر نے انہیں اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا اور انہیں سپورٹ بھی کرتے تھے۔ ان کا بیٹا حضرت عائشہ پر تہمت لگانے والوں میں شامل تھا۔ حضرت ابوبکر کو اس کی بڑی تکلیف تھی اور انہوں نے یہ قسم کھا لی تھی کہ میں آئندہ ان کے ساتھ نیکی نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ مراد کیا تھی؟ تم اگر پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو تم بھی ان کو معاف کر دو۔ تو لوگوں کو اس لیے معاف کرے اللہ مجھے معاف کر دے۔ بھئی ہر انسان بڑا گناہ گار ہے، ہر انسان سے بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں، تو جب آپ اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ آپ کو معاف کرے تو لوگوں کو معاف کرنا سیکھو۔ اب حضرت ابوبکر نے جب یہ الفاظ سنے کہ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے، تو حضرت ابوبکر کہہ اٹھے کہ نہیں، میں پسند کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے وہ جو قسم کھائی تھی وہ ختم کر دی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ پہلے سے زیادہ اپنے اس بھانجے کے ساتھ اور اس اپنی بہن کے ساتھ پہلے سے زیادہ نیکی کرنے لگ پڑے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جنت میں جانے والوں کی ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یہ چھوٹی نیکی نہیں ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ انسان صبر کرے اگلے کی تکلیف پر اور اسے معاف کر دے، اور یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور یہ صبر کی توفیق اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیتے، بلکہ ہم پچھلے باب میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ صبر کی توفیق اللہ تعالیٰ بڑے نصیبے والوں کو دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 643 حضرت عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ پر جنگ احد والے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آیا؟ آپ نے جواب میں فرمایا میں نے تیری قوم سے بہت تکلیف اٹھائی ہے اور سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس دن
عقبہ والے دن پہنچی جب میں نے اپنے آپ کو ابن عبد جلیل بن عبد کلال پر پیش کیا، اس نے میری دعوت کو جو میں چاہتا تھا قبول نہیں کیا، تو میں وہاں سے سخت پریشان ہو کر نکلا۔ حضرت عائشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھ بیٹھی کہ یا رسول اللہ، احد والے دن سے زیادہ آپ نے کس دن تکالیف اٹھائیں؟ یا احد والا دن ہی سب سے زیادہ تکالیف کا دن تھا؟ کیونکہ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت زخمی ہو گئے تھے، آپ کے دانت جو ہیں وہ شہید ہو گئے، آپ کی خود جو تھا اس کی کڑیاں ٹوٹ کر آپ کے رخساروں میں گھس گئی تھیں اور آپ کے رخساروں سے خون کے فوارے پھوٹ پڑے تھے۔ اس کے علاوہ ابن کمیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر چوٹ لگائی تھی، بڑا سخت وار کیا، آپ نے زرہ پہنی ہوئی تھی، اس لیے ڈائریکٹ تو آپ کے کندھے کو نقصان نہ پہنچا، لیکن اس کے وار کے ساتھ آپ کو اتنی تکلیف ہوئی کہ 1 مہینہ آپ کو تکلیف ہوتی رہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن دانت بھی آپ کے زخمی ہوئے، آپ کے یہ جو تھیں یہاں سے خون کے فوارے پھوٹ رہے تھے، آپ کا خود ٹوٹ چکا تھا، اللہ کے رسول بے ہوش ہو کے گڑھے میں گر گئے تھے اور شیطان نے آواز لگا دی تھی کہ آپ شہید کر دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ لہو لہان تھے۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی اس دن سے زیادہ بھی کبھی آپ نے تکلیف دیکھی؟ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں نے عقبہ والے دن زیادہ تکلیف دیکھی۔ یہ عقبہ جو ہے طائف کے قریب ایک جگہ ہے۔ طائف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے دین کی دعوت کے لیے۔ اصل میں جب مکہ والوں سے مایوس ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو ساتھ لے کے طائف گئے۔ وہاں پہ جا کے آپ نے وہاں کے جو سردار تھے، ایک کا نام ابن عبد جلیل تھا اور دوسرے کا نام حبیب تھا، یہ بھائی تھے دونوں ہی، ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی۔ یہ دونوں مسلمان تو نہ ہوئے، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بڑی سخت باتیں کی، بڑے آپ پر اعتراض کیے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو تم ہی ملے تھے بھی بنانے کے لیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل آئے تھے وہاں پر۔ ایک دوسرے نے کہا میں بیت اللہ کے کعبے کو پھاڑ دوں اگر تم نبی ہو، ٹھیک ہے؟ اور تیسرے نے کہا میں تم سے بات کرنا ہی پسند نہیں کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی توہین نہیں کی گئی، آپ کی زیادہ توہین کی گئی۔ ورنہ ایک انسان اگر نہیں ماننا چاہتا بات کو تو وہ نہ مانے، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ توہین بھی کی، اور صرف یہی نہیں کیا بلکہ آپ کو کہہ دیا کہ یہاں سے نکلو، اور آپ کے پیچھے طائف کے جو گنڈے تھے وہ لگا دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا تصور کیجئے، آپ نکلنے کے لیے جا رہے ہیں، طائف سے نکلنے کے لیے، اور وہ گنڈے آپ کے پیچھے ہیں، آپ کو پتھر مار رہے ہیں، آپ کو گالیاں بک رہے ہیں، آپ کے جو جوتے خون آلود ہو گئے۔ حضرت زید پہلے آپ کو بچاتے رہے، لیکن ان کی یہ جو تھی پتھر برسانا اتنا زیادہ تھا کہ اللہ کے رسول اس سے سخت تکلیف میں تھے۔ 3 میل تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا معاملہ بھگتتے رہے۔ لوگ آپ کے پیچھے ہیں، آپ آگے آگے جا رہے ہیں، ان سے بچنے کے لیے بھاگ رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک باغ تھا اس میں جا کے پناہ لی۔ وہ باغ جو تھا وہ طائف کی حدود سے باہر تھا ویسے بھی، تو وہاں پہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی۔ تو تب یہ گنڈے جو تھے جو آپ کو پتھر بھی مار رہے تھے، گالیاں بھی بک رہے تھے، یہ واپس ہوئے۔ تو اندازہ کیجئے کہ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکلیف تو ہوئی، جو آپ کو ذہنی تکلیف ہوئی تھی یہ بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ۔ وہاں پہ پھر ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس باغ میں پانی بھی پیا۔ آپ کو ایک غلام نے جس کا نام اداس تھا، اس نے آپ کو ایک انگور کا گچھا پیش کیا۔ اصل میں یہ باغ ربیہ کا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ دار تھا۔ اس کو آپ کو اس حالت میں دیکھ کے رحم آ گیا، تو بہرحال وہاں پہ آپ نے پانی بھی پیا، وہ انگور کا گچھا بھی کھایا، اور اداس جو ان کا غلام تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے آیا۔
خیر یہ ایک لمبی بات ہے، آگے چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان ہو کے نکلے، کرنے ثعلب پر پہنچے تو مجھے کچھ افاقہ محسوس ہوا، تو میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک بادل نے مجھ پر سایہ کیا ہوا ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو اس میں حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے آواز دی اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ بات سن لی جو انہوں نے آپ سے کی، اور وہ بھی جو انہوں نے آپ کو جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف پہاڑوں پر مقرر فرشتے کو بھیجا ہے تاکہ آپ اسے ان لوگوں کی بابت جو حکم دینا چاہیں دے دیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، آگے پہنچے تو بادلوں میں سے آواز آئی، حضرت جبریل تھے، انہوں نے آپ کو سلام کیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ جو چاہیں اسے کہیں۔ ان لوگوں نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، آپ کی بڑی توہین کی ہے، آپ کو بڑی تکلیف دی ہے، تو یہ پہاڑوں کا فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، آپ ان کے ساتھ جو چاہیں سلوک کریں۔ پھر مجھے پہاڑوں کے فرشتے نے آواز دی اور مجھے سلام کیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی گفتگو جو آپ سے ہوئی سن لی، اور میں پہاڑوں پر مقرر فرشتہ ہوں، مجھے میرے رب نے آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ آپ مجھے اپنے معاملے میں حکم دیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہیں تو میں انہیں 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دوں، یعنی 2 پہاڑ آپس میں اکٹھے ہو جائیں گے اور یہ اس کے درمیان سارے پس کے رہ جائیں گے۔ یہ جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی ہے تو آپ مجھے حکم دیں، میں اللہ کی طرف سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ غور کیجئے، آپ کو اختیار دیا جا رہا ہے، ان لوگوں کو آپ چاہیں تو سزا دیں۔ یہ فرشتہ آپ کے پاس موجود ہے، یہ دنیا کے لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں، وہ آسمانوں والا آپ کے ساتھ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو درگزر آپ ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بجائے اس کے کہ یہ کوئی ان کی سزا کے لیے بات کرتے، انہوں نے ان کی سزا پر صبر کیا، نہ صرف صبر کیا بلکہ انہی لوگوں کے ساتھ جنہوں نے آپ کو اتنی سخت تکلیف دی تھی، رحم کا معاملہ فرمایا، ان کے لیے دعا فرمائی اور کہا کہ اللہ ان کی پشتوں سے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ لوگ میری بات نہیں مان رہے، کوئی بات نہیں، ان کی نسلوں سے اللہ ایسے لوگ پیدا فرمائے گا اور وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ طائف کے لوگ جو تھے یہ بنو ثقیف کے لوگ تھے، یہ لوگ بڑے مزاج کے بھی سخت تھے، اسلام لانے میں بھی انہوں نے بڑی دیر کی، لیکن جب ایمان لائے تو پھر اپنے ایمان میں بڑے پکے رہے اور اسلام کے لیے انہوں نے بہت سی خدمات انجام دی۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہے اس کا نمونہ پیش کیا گیا ہے کہ آپ ایذا پہنچانے والوں سے اور جاہلوں سے درگزر فرماتے، اپنی ذات کے لیے انتقام نہ لیتے۔ دوسری بات، دین کی دعوت کے سلسلے میں پہنچنے والی تکلیفیں حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے اور ان پر مشتعل نہ ہوتے بلکہ ان کے لیے دعائے خیر فرماتے۔ دعوت و تبلیغ کا کام کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ ذرا قرآن مجید کھول کے دیکھیے، ہر نبی کو کتنی باتیں سننی پڑیں، ہر نبی کے ساتھ اس کی قوم نے کیا سلوک کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف میں کیا معاملہ ہوا، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے باعث سبق ہیں۔ اس سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ دین کی دعوت دیتے ہوئے کتنے صبر کی، کتنے تحمل کی، کتنی نرمی کی ضرورت ہے، اور اگر آپ یہ تحمل اور نرمی نہیں کرتے تو آپ دین کی دعوت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور سب سے بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ۔ حدیث نمبر 644 حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو بھی
عورت کو نہ خادم کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ ہاں اگر آپ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تو اس میں آپ یقیناً دشمن کو مارتے، اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ کو کسی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو اور آپ نے تکلیف پہنچانے والے سے بدلہ لیا ہو۔ ہاں اگر اللہ کی حرمت والی چیزوں میں سے کسی چیز کو توڑا جاتا تو آپ یقیناً اللہ کے لیے انتقام لیتے۔ یہ بات ہم پیچھے بھی پڑھا ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے بدلہ لینا اپنے اوپر حرام کرا لیا تھا۔ آپ نے اپنی ذات کے لیے ایک ہی طریقہ رکھا ہوا تھا، صبر کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، اعراض کرنا ہے، اور بس۔ ہاں اللہ کی حرمتیں توڑی جاتی تو اس پر آپ کی دینی غیرت ضرور جوش میں آتی اور آپ قانون کو ضرور نافذ فرماتے۔ ایک بات اس حدیث میں غور کرنے والی ہے کہ اللہ کے رسول نے کبھی کسی عورت کو، کسی خادم کو ہاتھ سے نہیں مارا۔ ذرا اندازہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عام انسان نہیں تھے، آپ عرب کے حاکم تھے، اور 1 سال حاکم نہیں رہے بلکہ 10 سال تک آپ نے حکومت کی ہے۔ آپ کا لاکھوں لوگوں سے واسطہ تھا، اور آپ نے اتنی جنگیں کی، آپ کے لیے اتنے زیادہ مسائل تھے، لیکن آپ نے کبھی بھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ اپنے گھر کا بھی حال دیکھ لیجئے، بیوی ایک نہیں تھی، ایٹ اے ٹائم 9 بیویاں موجود تھیں آپ کی وفات کے وقت، لیکن اللہ کے رسول نے کبھی کسی کو، کسی عورت کو، کسی خادم کو، کسی پبلک کے لوگوں کو کبھی بھی اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ اگر اللہ کے رسول ایسا کر سکتے ہیں، حکمران ہونے کے باوجود، ایک خامد ہونے کے باوجود، ایک گھر کا سربراہ تو ہے ہی ہیں آپ، پورے عرب کے سربراہ ہونے کے باوجود، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ کے رسول کا جو ناراض ہونے کا انداز کیسا ہوتا تھا، آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو جاتا، اتنا سرخ ہو جاتا کہ یوں محسوس ہوتا جیسے اس کے اوپر انار نچوڑ دیا گیا ہو۔ یہ آپ کے غصے کی آخری حد ہوتی تھی۔ صحابہ کو سمجھ آ جاتی، اللہ کے رسول کو بڑا سخت غصہ چڑھا، منہ سے گالی بکنا، ہاتھ استعمال کرنا، یہ آپ کے مزاج کا حصہ نہیں تھا۔ زیادہ کسی سے ناراض ہوتے، کوئی السلام علیکم کہتا، آپ جواب نہ دیتے، اور ناراضگی کا اظہار کرنا ہوتا، آپ اس کی طرف سے منہ پھیر لیتے۔ بس آپ کا یہ تھا ناراضگی کا انداز۔ اور ہم لوگوں کا طریقہ کیا ہے؟ جب تک 10 گالیاں نہ بکلیں ہیں، غصہ خیر سے ختم ہی نہیں ہوتا۔ ہاں، اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بعض لوگ تو اتنے اپنے غصے میں درندے بن جاتے ہیں کہ 10 لوگوں کو قتل کرتے ہیں اور ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ صحیح؟ تو یہ ہم جس نبی کی امت سے ہیں، اس نبی کے اسوہ حسنہ کو جانیے، اس نبی کے طور طریقے اپنائیے۔ حدیث نمبر 645 حضرت انس سے روایت ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا جا رہا تھا، آپ کے اوپر ایک موٹے کنارے والی نجرانی چادر تھی، ایک دیہاتی آپ کو ملا، آپ کی چادر کو سختی کے ساتھ پکڑ کر کھینچا، بس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کی جانب دیکھا تو چادر کے کنارے سختی کے ساتھ کھینچنے کی وجہ سے اس میں نشان پڑ گئے تھے۔ ذرا اس کو دوبارہ سمجھ لیتے ہیں، اللہ کے رسول کہیں جا رہے ہیں، ایک بدو آ جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ بدو لوگ جو ہوتے ہیں ان کو ادب کا اتنا پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول سے پیچھے کھڑا ہو گیا، پیچھے کھڑے ہو کے آپ نے ایک چادر پہنی ہوئی تھی، اس چادر کے کنارے موٹے تھے تو اس چادر کو سختی کے ساتھ کھینچا۔ حضرت انس آپ کے خادم ہیں، وہ دور سے دیکھ رہے ہیں، اس کنارے کے موٹے ہونے کی وجہ سے آپ کی یہاں پہ لاسیں پڑ گئی ہیں، اس نے اتنی بری طرح کھینچا ہے کہ آپ کے یہاں کندھے پر نشان پڑ گیا ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتا رہے بلکہ حضرت انس محسوس کر رہے ہیں کہ وہاں پہ سرخ نشان پڑ گئے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ آپ کو کتنی تکلیف ہوئی وہ آپ نہیں اس حدیث کو روایت کر رہے، اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت انس ہیں۔ تو میں نے نبی کے کندھے کی طرف دیکھا تو چادر کے کنارے سختی کے ساتھ کھینچنے کی وجہ سے وہاں نشان پڑ گئے تھے۔ پھر اس دیہاتی نے کہا، اے محمد، تیرے پاس جو اللہ کا مال ہے اس میں مجھے دینے کا حکم دے۔ اب بدتمیزی کی حد یہ ہے کہ پیچھے سے ہی
ساتھ ہی اس نے کہا ہے محمد مجھے تمہارے پاس جو اللہ کا مال ہے اس میں سے مجھے کچھ دو. ارے بھی کسی نے مانگنا ہوتا ہے اس کے لیے بھی طور طریقہ ہے, سامنے آؤ, آپ آ کر بات کرو کہ جی میں محتاج آدمی ہوں, مجھے کچھ عطا فرمائیے. اب یہ اچھا طریقہ ہے کہ پیچھے سے ہی آپ کی چادر اتنی سختی سے کھینچی اور پھر اتنی انتہائی بدتمیزی کے ساتھ کہا ہے محمد. صحابہ آپ کو یا محمد نہیں کہتے تھے, صحابہ آپ کو یا رسول اللہ کہتے تھے, آپ کا نام کوئی نہیں بلاتا تھا, آپ کو ان الفاظ میں خطاب کیا جاتا تھا بڑی نرمی کے ساتھ. اور پھر آپ کو پتہ ہے آپ کے سامنے آواز بھی اونچی نہیں کی جاتی تھی, اور یہ انداز نہیں ہوتا تھا مجھے دو جو تمہارے پاس مال ہے. ارے بھائی کوئی طریقہ, کوئی راہ طریقے کی بات کرو. اور یہ سارا کچھ ہی پیچھے سے ارشاد ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرائے. ہاں پیچھے مڑ کے دیکھا اور دیکھا ایک بدو آدمی ہے جو یہ سارا کچھ کر رہا ہے, اور اللہ کے رسول اس کو دیکھ کے مسکرا دیے. کوئی ہمارے لوگوں میں سے ہوتا حکم دے دیتا اب اس کو گرفتار کر دیا جائے, اس کو تھوڑے سے ادب آداب سکھائے جائیں, اور کچھ نہیں تو 2 تھپڑے اس کو لگاؤ تاکہ اس کو آئندہ مانگنے کا سلیقہ آ جائے. ٹھیک ہے نا, یا اس کو گرفتار کر لو, اس کو 4 دن جیل میں رہے گا, اس کو ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی. لیکن اللہ کے رسول کا رویہ کیا تھا؟ مڑ کے دیکھا ایک بدو آدمی ہے, بدو آدمی کو عقل مت تھوڑی ہوتی ہے, شہروں کے لوگ ذرا سمجھدار ہوتے ہیں, تو آپ مسکرائے. اور میں بڑی دفعہ سوچتی ہوتی ہوں آپ مسکرائے کیوں تھے؟ اس بات پہ مسکرائے ہوں گے واللہ عالم کہ بیوقوف آدمی ہے, اس کو ادب آداب کا پتہ نہیں ہے, اور وہ مسکرانے کے بعد ہی معاملہ سارا ہی ختم, سب معاملہ ختم کر دیا. اور بجائے اس کے کہ آپ اس کو برا بھلا کہتے, حکم دے دیا کہ اس کو دے دو, جو یہ مانگ رہا ہے نا اس کو عطا کر دو. یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ. غصہ نہیں کیا, اس کی بدتمیزی پہ تحمل کیا, بلکہ اس نے جو آپ کو تکلیف پہنچائی اس پر بھی تحمل کیا, اور جو بے ادبی کی اس پر بھی تحمل کیا, اور تحمل کر کے اس کو معاف کیا, اور معاف کرنے کے بعد اس کو دینے کا حکم دیا. تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ, اور ہمیں بھی یہی اسوہ حسنہ اختیار کرنا ہے. کر سکتے ہیں آپ؟ سوچیں ذرا. حدیث نمبر 646 عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ میں اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں, آپ کسی نبی کا واقعہ بیان کر رہے تھے. اس نبی کو اس کی قوم نے مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا. وہ اپنے چہرے سے خون صاف کرتا تھا اور کہتا جاتا تھا اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دے کیونکہ وہ جانتے نہیں. علماء کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات تھی, اور یہ بھی آپ کا حسن اخلاق تھا کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنے اوپر بیتے ہوئے واقعے کو آپ واضح کرتے کہ میرے لوگوں نے, میری امت نے مجھے لہو لہان کیا تھا, آپ نے اس واقعے کو کسی اور کے نام سے بیان فرما دیا اور اپنی قوم کی صراحت نہیں فرمائی. یہ بھی آپ کا حسن اخلاق تھا. تو یہ ہے نبیوں کا اسوہ حسنہ, یہ ہے ہمارے نبی کا اسوہ حسنہ. دیکھ لیں ہم کہاں کھڑے ہیں. باب و احتمال الاذى, تکلیفیں برداشت کرنے کا بیان. میرا خیال ہے یہ ہم سارا موضوع پڑھ رہے ہیں, اسی کے ہی مختلف پہلو ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. جنت میں جانے والے لوگ غصہ پی جاتے ہیں, لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ تو نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اصل بات ہے یہ جو غصہ پینا ہے یہ صرف غصہ نہیں پینا, کیونکہ بعض اوقات انسان کرتا کیا ہے کہ ایک موقع پر غصہ پی لیتا ہے اور انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے ایسا موقع ملے کہ میں اگلے کو ایسا جواب دوں کہ جو سر سے لے کے پاؤں تک اس کو آگ لگ جائے. وہ موقع پر تو اس لیے غصہ پی لیتا ہے کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے جواب دیا مجھے 1 کی 10 سننی پڑیں گی. ہاں, اور وہ اس انتظار میں ہوتا ہے
کہ یا تو میں اسے کسی وقت ایسی منہ پہ سناؤں کہ اس کو سمجھ آ جائے، یا پھر وہ اس کی غیبت کرتا ہے، یا اس کی غیبت کرتا ہے یا اس کو طعنہ دیتا ہے، دو ہی صورتیں، غصہ تو اس نے اپنا نکالنا ہے۔ تو جو متقی لوگ ہیں، جو جنت میں جانے والے ہیں، وہ غصہ پی لیتے ہیں اور پینے کے بعد معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ اگر معاف نہیں کرے گا تو یہ 2 گنا وہ ضرور کرے گا، یا تو طعنہ دے گا، منہ پہ سنائے گا اور موقع کا انتظار کرے گا، اور اتنی دیر خود بھی جلتا کوڑتا رہے گا اور وہ الفاظ ڈھونڈتا رہے گا جس کے ساتھ میں اچھی طرح جواب دے سکوں، یا پھر دوسرا کام کیا کرے گا، اس کی غیبت کرے گا۔ تو لہٰذا صرف غصہ پینا نہیں ہے، اس کو معاف کر دینا ہے۔ معاف کرنے سے کیا مراد ہے؟ بیوقوف آدمی تھا، اس کو سمجھ نہیں تھی، مجھے اللہ نے سمجھ دی ہے، اگنور کر دو، چھوڑو۔ اس کے ایسا کہنے سے میری کون سی کو ٹانگ ٹوٹ گئی یا میرا کون سا بازو ٹوٹ گیا ہیں؟ اور ایک بات یاد رکھیں، عزت بے عزتی اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ان باتوں سے عزت اور بے عزتی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کیا خیال ہے انبیاء کو جتنا برا بلا کہا گیا، کیا ان کی عزت میں کمی آئی؟ نہیں آئی۔ پچھلا واقعہ ہم نے پڑھا، جیسے بدو کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ کی عزت میں کمی آئی؟ بلکہ میرا خیال ہے نظر انداز کرنے سے آپ کی عزت میں بہت اضافہ ہو۔ تو پہلی بات ہے غصہ پینا ہے، دوسری بات ہے معاف کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم نے معاف نہ کیا ہم پھر اس کے ساتھ نیکی نہیں کر سکتے۔ معاف کرنا ہے، معاف کرنے کے ساتھ کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو ہم وہ طعنے دینے سے یا غیبت کرنے سے بچ جائیں گے، اور دوسری بات ہے اسی آدمی کے ساتھ آپ نے نیکی کرنی ہے جس نے آپ کو غصہ دلایا تھا۔ جیسے اس بدو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ دلایا ہے، اللہ کے رسول نے تحمل کیا ہے، معاف کیا ہے اور اسی کو دینے کا حکم دیا ہے۔ ایک اور بات سن لیجئے میرے سے، ہم عام طور پہ یہ نعت ایک پڑھتے ہیں، بچپن سے ہی ہم سنتے آ رہے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دیں۔ تو انبیاء گالیاں کھاتے ہیں، گالیاں کھا کے غصہ نہیں کرتے، گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے، بلکہ ان کو معاف کر دیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں بے وقوف لوگ ہیں، اور انہی لوگوں کو جنہوں نے انہیں گالیاں دی ہوتی ہیں دعائیں دیتے ہیں۔ اور یہ ایک نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ سارے نبیوں کا طریقہ ہے۔ آپ قرآن کھول کے دیکھ لیجیے، حضرت یوسف کو دیکھ لیجیے جی، کیسے اپنے بھائیوں کو معاف بھی کرتے ہیں اور انہی کے ساتھ احسان سلوک کرتے ہیں۔ جب آتے ہیں وہ لینے کے لیے، غلہ لینے کے لیے آتے ہیں، احسان سلوک ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو بہرحال جنت میں جانے والے لوگ ہیں وہ غصہ پی جاتے ہیں، اور جن لوگوں سے انہیں غصہ آیا ہوتا ہے انہیں ہی معاف کرتے ہیں اور انہی لوگوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں۔ یہ 3 سٹیپس ہیں۔ جب تک یہ تینوں سٹیپ آپ نہیں لیتے تب تک برائی ختم نہیں ہوتی۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا، برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کرو۔ تو یہ تینوں سٹیپ ہمیں لینے ہوں گے، اور اس کے لیے دل کھلا کرنا ہوگا، اور پھر اس دل کھلا کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ جنت ملے گی۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا جو صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ حدیث نمبر 648 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ، میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں، میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں، وہ میرے ساتھ تعلق توڑتے ہیں، میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ بد سلوکی کرتے ہیں، میں ان سے بردباری سے پیش آتا ہوں، تو وہ میرے سے نادانی سے پیش آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے بیان کیا تو تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے۔ بات بالکل واضح ہے۔ ایک شخص نے اپنے رشتہ داروں کی آ کر شکایت لگائی، یا رسول اللہ میرے رشتہ دار میرے ساتھ بڑی خرابی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ ہر نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ کب تک میں ان کے ساتھ نیکی کرتا رہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر واقعی معاملہ ایسا ہے جیسا تم بتا رہے ہو تو تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو، اور جب تک تم ایسا کرتے رہو گے اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ ایک مددگار رہے گا۔ بات پھر وہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی اور رشتہ داروں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں کو برداشت کیا جائے اور عفو و درگزر سے کام لیا جائے۔ ویسے بھی
رشتہ داری یہ نہیں ہوتی اگلے نے آپ کے ساتھ نیکی کر لی آپ نے اس کے ساتھ نیکی کر لی، ہاں، اگلے نے آپ کی دعوت کر دی آپ نے اس کی کر دی، اگلے نے آپ کے ساتھ احسان سلوک کر لیا آپ نے اس کے ساتھ کر لیا، یہ تو بدلہ ہے، یہ تو لین دین ہے۔ صلہ رحمی یہ ہوتی ہے اگلا آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے سل من قطعک، اس کے ساتھ جڑو جو تیرے سے ٹوٹتا ہے، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو جو تمہارے ساتھ قطع رحمی کرتا ہے۔ سل من قطعک وات من حرمک، اس کو دو جو تمہیں محروم رکھتا ہے۔ واعف عمن ظلمک، اور اس کو معاف کر دو جو تم پہ ظلم کرتا ہے۔ ہمیں یہی تکلیف ہوتی ہے نا، فلاں رشتہ دار کے گھر میں گئی تھی تو اس نے اتنا منہ سجا لیا تھا، میں نے اس کی شادی میں اتنا اچھا جوڑا دیا، اس نے میرے بیٹے کی دفعہ جی آئی ہی نہیں شادی میں۔ ہمیں یہی تکلیفیں ہوتی ہیں نا، تو واعف عمن ظلمک، اس کو معاف کر دو جس نے تجھ سے ظلم کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے رشتہ داری کو ملانا۔ ویسے بھی ایک حدیث بڑی خوبصورت آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، حضرت ابو بکر بھی پاس بیٹھے ہیں، ایک شخص آتا ہے حضرت ابو بکر کے ساتھ بڑی بدتمیزی کرتا، حد ہو جاتی ہے بدتمیزی کی۔ اب حضرت ابو بکر بھی جواب دیتے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ اب جب حضرت ابو بکر نے جواب دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کے چل دیے۔ اب حضرت ابو بکر نے وہ اپنی لڑائی جھگڑا تو چھوڑا وہیں پہ، فکر یہ پڑ گئی کہ اللہ کے رسول پتہ نہیں کیوں اٹھ کے چلے گئے۔ اللہ کے رسول کے پیچھے گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ وہ آدمی مجھے گالیاں دے رہا تھا، مجھ سے برا سلوک کر رہا تھا، تو آپ بیٹھ کے مسکرا رہے تھے، تو اب جب میں نے اسے جواب دیا ہے تو آپ اٹھ کے چل کر آ گئے ہیں، تو یا رسول اللہ مجھے بتائیں اس کی حکمت بتائیے۔ اللہ کے رسول کہنے لگے بات یہ ہے کہ جب وہ آدمی تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا تھا اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا تھا، جو وہ تمہیں برا بھلا کہتا تھا فرشتہ اس کو وہی جواب دیتا تھا، ٹھیک ہے؟ اور میں اس کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا کہ وہ تمہاری طرف سے اس کو جواب دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب تم نے خود جواب دیا شیطان وہاں پہ آ گیا، شیطان نے تمہیں کہا کہ تم اس کو جواب دو، ہاں تمہیں غصہ آ گیا تھا، شیطان وہاں پہ آ گیا تھا، اور جہاں شیطان آ جائے وہاں نبی نہیں بیٹھتا۔ یہ آپ خود سوچ لیجئے کہ کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ کو ایک اللہ کی طرف سے مددگار نصیب ہو جو آپ کے معاملے سمیٹتے رہے، یا آپ نے اپنی لڑائیاں جھگڑے خود لڑنے ہیں؟ یہ آپ خود سوچ لیجئے۔ باب الغضب اذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدین اللہ تعالی، احکام شریعہ کی بے حرمتی کے وقت غضبناک ہونے اور اللہ کے دین کی حمایت کرنے کا بیان۔ یہ پیچھے ہم سارا پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں غصہ نہیں کرنا، ہمیں لوگوں کو معاف کر دینا ہے، ہمیں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، لیکن اس کا تعلق دنیاوی معاملات تک ہے، اس کا تعلق آپ کی اپنی ذات تک ہے۔ ہاں اللہ کے اگر احکامات کی بے حرمتی ہو رہی ہو، آپ کے سامنے بے حیائی ہو رہی ہے جی، آپ کے سامنے اللہ کے احکامات کا واضح انکار ہو رہا ہے، خواہ زبانی ہو خواہ عملی ہو، اس وقت آپ کو غصہ کرنا ہے، اس وقت آپ کے اندر دینی غیرت ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہوگی تو آپ نہی عن المنکر کر ہی نہیں سکیں گے، صحیح ہے؟ تو لہٰذا یہ جو غصہ نہ کرنے کا تعلق ہے آپ کے اپنے ذاتی معاملات میں اور آپ کے دنیاوی معاملات میں، لیکن دینی معاملات میں آپ کی دینی غیرت کو جوش آنا چاہیے۔ قال اللہ تبارک و تعالی ومن یعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربہ، جو اللہ کی محترم ٹھہرائی ہوئی چیزوں کی تعظیم کرے گا تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے پاس بہتر ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت کر دے گا۔ اللہ کی مدد کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے دین کی مدد کرنا۔ اللہ کو تو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اللہ الصمد، وہ تو سب سے بے نیاز ہے، هو الغنی، وہ سب سے بے پرواہ ہے۔ یہاں مراد اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے۔ تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت کر دے گا۔
تو اللہ کی مدد کا مطلب ہے اللہ کے دین پر عمل کرنا اور اس کا دفاع کرنا لہٰذا دینی غیرت انسان کے اندر ہونی چاہیے، اور جہاں کہیں آپ دیکھیں کہ دینی معاملات کو نقصان پہنچ رہا ہے وہاں پہ آپ کی دینی غیرت جوش میں آنی چاہیے۔ ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ہماری ذات کو کوئی کہہ کے جائے کہاں؟ دین کے معاملے میں جو کچھ ہوتا رہے ہم بے نیاز۔ حدیث نمبر 649 حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمر بدری سے روایت ہے، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا فلاں آدمی کے ہمیں لمبی نماز پڑھانے کی وجہ سے میں صبح کی نماز میں پیچھے رہ جاتا ہوں۔ کیا مسئلہ ہے؟ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ ہمارا امام ہمیں بڑی لمبی نماز پڑھاتا ہے، اور یا رسول اللہ میں پھر اس وجہ سے نہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہی معاملہ حضرت معاذ بن جبل کے ساتھ پیش آیا تھا۔ یہاں یہ صبح کی نماز کا معاملہ ہے، وہاں عشاء کی نماز کا معاملہ تھا۔ حضرت معاذ بن جبل کی آپ نے ایک مسجد میں ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، ایک شخص بیچارہ آیا، اس نے اپنی اونٹنی کو باندھا مسجد کے باہر اور نماز میں شامل ہو گیا۔ حضرت معاذ نے کیا کیا؟ سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ اب ایک بندہ سارے دن کا تھکا ہارا آیا ہے، عشاء کی نماز ہے، اور حضرت معاذ بن جبل نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ اس آدمی نے کیا کیا؟ اپنی نماز توڑی، اکیلے نماز پڑھی اور اکیلے نماز پڑھ کے چلا گیا۔ حضرت معاذ کو پتہ چلا تو حضرت معاذ نے کہا یہ شخص منافق ہے۔ اگر یہ پکا مومن ہوتا تو یہ نماز پڑھتا رہتا۔ خیر جی وہ اللہ کے رسول کے پاس چلا گیا، یا رسول اللہ میرے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ میں منافق ہوں۔ تو یا رسول اللہ میرا مسئلہ یہ ہے، میں سارا دن کام کر کے آیا تھا اور اتنی لمبی انہوں نے جماعت شروع کرا دی تو میں نے اپنی نماز پڑھ لی اور اب یہ مجھے منافق کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں فجر کی نماز کے بارے میں کہ میں فلاں آدمی چونکہ لمبی نماز پڑھاتا ہے تو میں صبح کی نماز میں پیچھے رہ جاتا ہوں، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی واعظ میں اتنا غضبناک نہیں دیکھا جتنا آپ نے اس دن غصے کا اظہار فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا لوگو تم میں سے بعض لوگ نفرت دلانے والے ہیں، تم میں سے جو شخص لوگوں کی امامت کرائے اسے چاہیے کہ مختصر کرائے، اس لیے کہ اس کے پیچھے بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں اور حاجت والے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ بڑے سخت ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ تم تو اس طرح لوگوں کو نماز سے نفرت دلا رہے ہو۔ ٹھیک ہے، تو جب بھی کسی کو امامت کرانی ہے تو مختصر کرائے، اپنی نماز اس کا دل چاہتا ہے جتنی مرضی اکیلا پڑھ رہا ہے تو لمبی پڑھ لے، کیونکہ اس کے پیچھے لوگوں میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں اور حاجت والے بھی ہیں۔ کسی نے جی نوکری پہ جانا ہوتا ہے، کسی نے اپنے مزدوری پہ جانا ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ لمبی نماز نہ کرائے، وہ مناسب کرائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو بھی فرمایا تھا افتانون انتا، لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو، اور ان کو بھی یہی کہا کہ تم یہ کیوں نہیں کرتے کہ تم یہ سورت پڑھو والشمس وضحاہا، چھوٹی سورت جو کہ مشکل ایک رکوع کی سورت۔ تو ان کو بھی حکم یہی دیا کہ لوگوں کو جماعت کراتے وقت مختصر نماز پڑھاؤ، لوگوں کا خیال رکھو۔ تو یہاں پہ چونکہ امام لمبی نماز پڑھا رہے تھے، اللہ کے رسول دونوں پر بڑے ناراض ہوئے، تو لہٰذا جہاں پہ دینی معاملہ ہو وہاں پہ آپ نے ناراض ہونا ہے۔ ویسے بھی اگر امام ایسا کرے گا کیا ہوگا؟ لوگ نماز پڑھنے نہیں آئیں گے، مسجدیں ویران ہو جائیں گی۔ ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے امام کو بھی کہ ایسا نہ ہو کہ وہ چھوٹی نماز پڑھائے لیکن زیادہ ہی چھوٹی کر دے، مثال کے طور پہ رکوع پورے نہ کرے، سجدے پورے نہ کرے۔ تعدیل ارکان کا خیال ضرور رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مختصر بھی ہوتی تھی اور کامل بھی ہوتی تھی۔ کیا مطلب؟ رکوع اور سجود آپ بڑے سکون سے ادا فرماتے ہیں، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا بھی بڑے سکون سے ہے، رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہونا بھی بڑے سکون سے ہے۔ ہاں امام یہ کر سکتا ہے قیام چھوٹا کرتے، تلاوت تھوڑی کرتے۔ بہت سے امام جو ہوتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں، رکوع اور سجود بھی پورے نہیں کرتے اور اس طرح نماز پڑھاتے ہیں
جیسے کوے ٹھونگے مار رہے ہوتے ہیں. تو وہ نہ صرف ان کی اپنی نماز درست نہیں ہوتی بلکہ باقیوں کی نماز کے بھی وہ ذمہ دار ہوتے ہیں. حدیث نمبر 650 حضرت عائشہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آئے اور میں نے گھر کے سامنے کے چبوترے پر ایک پردہ ڈالا ہوا تھا جس میں تصویریں تھیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے ان تصویروں کو بگاڑ دیا اور آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا. فرمایا، اے عائشہ، قیامت والے دن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عذاب والے لوگ وہ ہوں گے جو اللہ کی پیدائش میں مشابہت اختیار کرتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول ایک سفر سے واپس آئے. بعض روایات میں ہے کہ یہ سفر غالباً غزوہ تبوک کا تھا. غالباً کی بات کر رہی ہوں، یقیناً نہیں. تو انہوں نے گھر کے سامنے ایک اونچی جگہ تھی، اس کے اوپر انہوں نے پردہ ڈالا تھا. ان کا خیال یہ تھا اللہ کے رسول آئیں گے، خوش ہوں گے. لیکن اس پردے کے اوپر آپ نے ان تصویروں کو اسی وقت بگاڑ دیا اور آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا غصے کی وجہ سے. آپ نے فرمایا، عائشہ، قیامت والے دن سب سے زیادہ عذاب مصوروں کو ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کی جو صفت تخلیق ہے اس میں اللہ کی مشابہت کرتے ہیں. اللہ بھی خالق ہے اور وہ تصویریں بنا کے وہ بھی اللہ کی مشابہت کرتے ہیں. قیامت والے دن ان کو کہا جائے گا اب اس میں جان ڈالو، اور وہ جان نہ ڈال سکیں گے. سب سے زیادہ سخت عذاب مصوروں کو ہوگا. اس میں بھی دینی معاملات میں کوتاہی کرنے پر غصے کے بھرپور اظہار کا ذکر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی سمجھایا گیا کہ تصویریں بنانا اور گھروں میں لٹکانا دونوں ہی باتیں ناجائز ہیں. آپ کو پتہ ہے جس کمرے میں تصویر ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اگر ان تصویروں کو تعظیم کے طور پہ لٹکایا گیا تو بعض اوقات شرک اور کفر کا اندیشہ بھی ہوتا ہے. مصوروں کو قیامت والے دن سب سے زیادہ عذاب ہوگا کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ مشابہت کرتے ہیں. ہاں، آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ بعض جائز مواقع پر تصویر کا استعمال کریں، مثلاً پاسپورٹ کے لیے، مثلاً اپنی شناختی کارڈ کے لیے، یا اسی طرح ہی بعض اوقات مجرموں کی نشاندہی کے لیے. ان کاموں کے لیے تو تصویر کی اجازت ہو سکتی ہے، لیکن عام طور پر اس پیشے کو اپنانا یا بغیر ضرورت کے یہ کام کرنا یہ بہت سخت گناہ ہے. اور آپ اللہ کی قدرت دیکھیے، آج کل تصویریں بنانا کتنا آسان ہو گیا ہے. شیطانی کام کتنے آسان ہیں. دیکھیں جی، میوزک کتنا آسان ہے. آپ ایک کلک کرتے ہو دنیا جہان کی میوزک سن لو. آپ ایک کلک کرتے ہو آپ کے موبائل میں تصویر بنانے کی اجازت ہوتی ہے. تو شیطان نے شیطانی کاموں کو کتنا آسان کر دیا تاکہ لوگ گناہ میں جتنے زیادہ پھنس سکتے ہیں اتنے زیادہ گناہ میں پھنس جائیں. لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ چونکہ میوزک بھی عام ہے اور کیمرہ بھی عام ہے تو لہٰذا گناہ نہیں رہا. گناہ باقی رہا. کیا خیال ہے آج کل جھوٹ کتنا عام ہے؟ کیا خیال ہے جھوٹ اب سچ کی جگہ لے لے گا؟ نہیں. برائی کتنی ہی عام کیوں نہ ہو جائے وہ برائی ہی ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ کسی جگہ پہ تصویریں ہیں تو ان کو بگاڑ دیجیے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھتے ہی بگاڑ دیا. ان کے جو ہیں آنکھیں ان کی ختم کر دیں، یا ان کے چہرے کے اوپر سیاہی لگا دیں، یا کوئی اور بھی حل ہو سکتا ہے تو کر لیجئے. آج کل یہ تصویروں والا مسئلہ اتنا عام ہو گیا ہے. کپڑے، لباس، اپنے اخبارات، ہر جگہ پہ تصویریں عام ہوتی ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں ان سے بچنا ہے. پھر بھی بچنا ہے ان سے. آپ بچیں گی، آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بچ بھی سکتے ہیں. ان سے بچنا کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے، لیکن آپ کی نیت ہوگی تو پھر آپ کو اس کے گناہ کا پتہ ہونا چاہیے، یہ کتنا سخت گناہ ہے، اور بچنے کی نیت ہونی چاہیے.
حدیث نمبر 651 حضرت عائشہ سے روایت ہے، قریش کو اس مخزومی عورت کے معاملے نے جس نے چوری کا ارتکاب کیا تھا سخت پریشان کر دیا تھا۔ پس انہوں نے آپس میں کہا اس کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون بات کرے گا؟ تو انہوں نے کہا یہ جرت تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے اسامہ بن زید ہی کر سکتے ہیں۔ اصل بات یہ ہوئی تھی کہ بنو مخزوم کا قبیلہ جو تھا یہ بڑا معزز قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کی ایک عورت نے چوری کا ارتکاب کیا تھا۔ لوگ پریشان تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا تھا، ٹھیک ہے، اور لوگ کہہ رہے تھے لو جی اتنی عزت والی عورت جو ہے اس کو سزا دی جائے گی۔ اس سلسلے میں انہوں نے مشورہ کیا تو اسامہ بن زید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھے، زید بن حارثہ کے، اور آپ کی جو تھیں ان کی جو والدہ تھیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھیں، ٹھیک ہے، تو ان کو کہا گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کریں۔ حضرت اسامہ نے آپ سے بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اللہ کی حدوں میں سے ایک حد پر سفارش کرنے لگا ہے؟ پھر آپ نے کھڑے ہو کر خطاب فرمایا اور فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی صرف اسی چیز نے ہلاک کیا تھا کہ جب ان میں سے کوئی معزز آدمی چوری کر لیتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب ان کا کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس میں حد قائم کر دیتے۔ کیا خیال ہے آج بھی یہی معاملہ ہے نا ہمارے ملک میں؟ ایک آدمی کروڑوں کا لون لیتا ہے اسے معاف کر دیا جاتا ہے، اور ایک آدمی 5 لاکھ کا لون لیتا ہے، 10 لاکھ کا لون بینک سے لیتا ہے تو اس کا گھر کو رکھ کر لیا جاتا ہے۔ امیر آدمی کو آج تک کبھی کوئی سزا نہیں دی گئی، خواہ وہ جتنی مرضی کرپشن کر لے، خواہ وہ قتل کر لے، جج بک جاتے ہیں، وکیلوں کا تو خیر بات ہی چھوڑ دیجئے، جج تک بک جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی سب سے بڑی وجہ یہی ہے خرابی کی کہ معزز آدمی کو کبھی سزا نہیں دی گئی اور کمزور آدمیوں کے لیے ملک کا قانون حرکت میں آتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا اہم جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اس خاتون کا نام بھی فاطمہ بھی تھا، اس خاتون کا نام بھی فاطمہ تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر میری فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کو بھی نہ چھوڑتا۔ اس حدیث سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ اللہ کی حدود میں سے کسی حد کے لیے سفارش کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ کسی اونچے خاندان کے مجرم کی عزت اس کی سزا میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ اس کو جرم کرتے وقت تو یہ خیال نہیں آیا کہ میں عزت والا آدمی ہوں۔ اگر وہ واقعی عزت والا تھا تو اپنی عزت کا خیال کرتے ہوئے جرم سے بچتا۔ قانون کو اس سلسلے میں اس کی عزت کا خیال نہیں کرنا۔ قانون امیر اور غریب، چھوٹے اور بڑے، سب کے لیے ایک ہی ہے، اور اگر آپ امیر اور غریب میں فرق کرتے ہیں تو اس طرح آپ اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 652 حضرت انس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے میں تھوک لگا ہوا دیکھا، آپ کو یہ بات بہت گراں گزری، حتیٰ کہ آپ کے چہرے پر اس کے آثار دیکھے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اپنے ہاتھوں سے اسے کھرچ دیا اور فرمایا جب تمہارا ایک آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اور اس کا رب اس کے اور قبلے کے درمیان میں ہوتا ہے، تو تم میں سے کسی شخص کو قبلے کی طرف نہیں تھوکنا چاہیے، بلکہ اپنی بائیں جانب یا اپنے پاؤں کے نیچے تھوک لے۔ پھر آپ نے اپنی چادر کا ایک کنارہ پکڑا اور اس میں تھوکا، اور پھر اس کے ایک حصے کو دوسرے سے مسل دیا اور فرمایا یا وہ اس طرح کر لے۔ تو اصل بات یہ ہے، یہاں بھی آپ کو ایک واقعہ بتایا گیا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قبلے کی جانب کسی نے تھوکا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا برا لگا کہ آپ کے چہرے کے اوپر چہرہ سرخ ہو گیا۔ صحابہ کو پتہ چل گیا کہ آپ نے سخت محسوس کیا اس بات کو۔ آپ پھر اٹھے اور آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے کھرچ دیا، اور آپ نے فرمایا کہ جب انسان
نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے۔ اب رب سے انسان کیسے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے؟ مسلم کی حدیث ہے، انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت عرش پہ جواب دے رہے ہوتے ہیں حمدنی عبدی، میرا بندہ میری حمد کر رہا ہے۔ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے الرحمن الرحیم، وہ بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں اثنا علی عبدی، میرا بندہ میری ثنا کر رہا ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ رب العزت فرما رہے ہوتے ہیں مجدنی عبدی، میرا بندہ میری شان کو تسلیم کر رہا ہے۔ پھر بندہ پڑھتا جاتا ہے، اللہ جواب دیتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ بندہ یہاں پہنچتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ آدھی میرے لیے ہے، آدھی میرے بندے کے لیے، اور اب میرا بندہ میرے سے سوال کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، اور بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے مانگا، مراد کیا ہے؟ اس کی دعا قبول کی جا رہی ہے۔ تو یہ ساری مناجات بندے سے ہو رہی ہوتی ہے۔ انسان نماز میں اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اور اس کا رب اس کے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے۔ تو تم میں سے کوئی شخص قبلے کی جانب نہ تھوکے، کیونکہ ادھر ہی تو اس کا رب ہوتا ہے۔ اگر تھوکنے کی ضرورت پیش آئے تو اپنی بائیں جانب یا اپنے پاؤں کے نیچے تھوک لے، یا پھر ایک اور طریقہ آپ نے بتایا، اپنی چادر کا آپ نے ایک کونا لیا اور اس میں تھوکا اور اس کے ایک کونے کو دوسرے کے ساتھ مسل دیا، یا پھر ایسا کر لے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر تو عین نماز کے دوران ہے تو وہ ایسا کرے کہ اپنے کپڑے میں تھوک لے، آج کل ٹیشو پیپر ہوتا ہے اس میں تھوک لے، ٹھیک ہے۔ اگر انسان نماز نہیں پڑھ رہا تو اب وضو خانوں میں وافر پانی موجود ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ بجائے رومال یا چادر کا کونا استعمال کرنے کے وضو خانے میں ہی جا کے تھوک لے۔ اس کے علاوہ آپ کو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مسجد میں گندگی نظر آئے تو اسے فوری صاف کر دینا چاہیے، اور مسجدوں میں صفائی کا بہت اہتمام کیا جائے۔ مسجدوں میں صفائی اتنا عظیم کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو حکم دیا تھا ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اے ابراہیم اور اے اسماعیل، میرے اس گھر کو پاک رکھنا، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو مسجدوں کو پاک اور صاف رکھا جائے۔ اس میں اگر کوئی تھوکے، اللہ کے رسول نے خود ہاتھ سے کھرچ دیا اور آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اس حدیث سے بھی آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینی معاملات میں غصہ کرتے تھے، اور اس اپنی جو دینی غیرت کا اظہار بھی فرماتے تھے۔ پچھلی یہ 3-4 حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں، ان ساروں میں سے میں امام نووی نے ہمیں بتایا کہ اللہ کے رسول دینی غیرت کا اظہار کرتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ مولاي صل وسلم